السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جناب ابو عبد الرحمن ریاض الحسن قادری سرکولیشن منیجر ہفت روز خدام الدین فرماتے ہیں کہ اجنیان والا ضلع شیخوپورہ میں اہل تشیع زور میں تھے۔ انہوں نے دو سید زادوں کو گمراہ کر کے شیعہ بنا لیا اور کہا کہ اب تم اصلی سید ہو۔ سنیوں کی مسجد پر قبضہ کر کے اس میں گدھے باندھنے شروع کر دیے۔ میرے والد حضرت شیخ المکرم ابو الحسن امام الدین قادری ڈاکٹر مناظر حسین نظر کے ہمراہ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات سے آگاہ فرمایا اور بتایا کہ مسجد کا چبوترا تو ہم نے خالی کرا لیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہاں واعظ ہو جائے جس سے لوگوں کو سمجھایا جا سکے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا لال حسین اختر تشریف لے آئے۔ حضرت لاہوری نے مولانا لال حسین اختر سے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ جناب لال حسین اختر صاحب نے جواب دیا کہ عراق سے شیعوں کی کتابیں لایا ہوں، آج فلاں جگہ میری تقریر ہے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا کہ وہاں میں اطلاع بھیج دیتا ہوں کہ کل کی نشست میں آپ کی تقریر ہے، آج آپ ان کے ساتھ اجنیان والا تشریف لے جاویں۔ غرض مولانا لال حسین اختر والد صاحب کے ساتھ اجنیان والا تشریف لائے اور تقریر فرمائی کہ سید نسل در نسل سید ہوتے ہیں، کسی دوسری نسل کا سید نہیں ہو سکتا۔ جس طرح یہودی ہندو وغیرہ نسلن ہوتے ہیں، اسی طرح سید بھی نسلی ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر یہ پہلے سید نہ تھے تو اب کیسے ہو گئے؟ اگر پہلے نقلی تھے تو اب اصلی کیسے ہو گئے؟ پوری وضاحت سے تفصیلاً بیان فرمایا، جس سے دونوں سید زادہ تائب ہوئے، مسجد کو گدھوں سے پاک کیا، نماز پنجگانا شروع کی۔ نماز جمعہ کے لیے خطیب کی ضرورت محسوس ہوئی تو میرے والد مرحوم دوبارہ اپنے شیخ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ ایسا شخص چاہیے جو اہل تشیع سے نبرد آزما ہو سکے۔ اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت اقدس لاہوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ شروع کر دیں۔ والد محترم نے پھر عرض کیا کہ حضرت شیعوں کا مقابلہ ہے، میرے اندر تو قوت گویائی ہی نہیں ہے۔ اس پر حضرت اقدس لاہوری رحمت اللہ تعالی نے والد گرامی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ پھر فرمایا کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر شروع کر دو۔ بس پھر کیا تھا، اللہ رب العزت نے 7 سال تک توفیق عطا فرمائی۔ شیعوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عقدے کھولے کہ شیعوں کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی۔ قتل کے منصوبے بنے، لیکن جو حملہ کرنے آیا تائب ہو کر گیا۔ آلہ قتل سامنے رکھ کر معافی مانگی، مدرسہ قائم ہوا جس سے سینکڑوں حفاظ و قراء پیدا ہوئے۔ حضرت اقدس کی دعا کے نتیجے میں شیعوں اور عیسائیوں سے زندگی بھر بارہا مناظرے ہوئے اور بڑی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نظر۔ دوستو، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے افراد حرمین شریفین، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی خاک روپی کے عہدے پر فائز ہیں اور آغا کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ مستقل طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں معتکف ہیں۔ روزے اطہر کی جالی کے اندر قبر شریف کے تعویذ پر آویزاں غلاف خاص کی جھاڑی ہوئی خاک پاک ایک آغا نے حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی کو بطور ہدیہ عنایت فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے جوش عقیدت میں اسے سرمے میں شامل کر لیا۔ 9 عمری میں فالج کے حملے کا علاج حکیم اجمل خان رحمت اللہ تعالی نے کیا تھا، جس سے اگرچہ مرض سے کامل چھٹکارا مل گیا تھا، لیکن دور و نزدیک کی بینائی متاثر رہی اور مستقل چشمہ استعمال کرنا پڑ رہا تھا۔
خدا کی قدرت، روزہ اطہر کی خاک پاک ملا ہوا سرما استعمال کرنے سے بینائی بالکل ٹھیک ہو گئی، چشمہ اتر گیا، چاند عیدین بلا تکلیف آرام سے دیکھ لیتے تھے، پھر تا حیات چشمے کی ضرورت نہ پڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے خوش نصیب تھے جنہیں یہ پاک خاک ملی، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دوستو اسی طرح سید امین گیلانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک معزز خاندان کے فرد نے جو احقر کا بہت دوست ہے، اپنا ایک واقعہ بتایا کہ اس کا ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ وہ اگرچہ عقلاً، اخلاقاً، شرعاً اس گناہ سے یکسر کنارہ چاہتا تھا، مگر اس عورت کی توجہ اور اس کے جذبات کا اشتعال پھر گناہ پر مجبور کر دیتا۔ اس لیے وہ بہت پریشان تھا کہ اس گناہ سے کسی طرح نجات ملے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا زندگی سے بیزار تھا۔ آخر اس نے مجھ پر راز فاش کیا اور کہا، خدا کے لیے کسی بزرگ سے اس کا مداوع معلوم کیجئے۔ میں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں اشارتاً معاملے کا اظہار کر دیا۔ آپ نے تحریر فرما دیا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور پھر فرمایا کہ صبح و شام تنہائی میں 10 منٹ کے لیے اس عورت کا تصور کیا جائے، پھر تصور میں اسے مردہ اور ایک لاش سمجھا جائے، پھر سوچے کہ قبر کے گڑھے میں عورت کی لاش سے خون اور پی بہہ رہا ہے، اور نہ حسن ہے، نہ جوانی، نہ جذبات، بدبودار لاش ہے۔ 10 منٹ مسلسل اس تصور میں رہے، پھر نہایت خشوع و خضوع اور معافی چاہنے کے عاجزانہ انداز میں یہ لکھا ہوا صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھے، انشاءاللہ اس گناہ سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ میں نے یہ عمل اس دوست کو بتایا، اس نے باقاعدہ عمل شروع کیا۔ مہینے سے کچھ دن اوپر ہوئے تو اس نے بیان کیا کہ مجھے اس عورت اور اس کام دونوں سے نفرت بڑھ رہی ہے، اور پھر قطعاً وہ بات جاتی رہی اور اس نے مکمل توبہ کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایسے گناہ جو آپ سے نہیں چھوٹ رہے ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اللہ والے تمہیں ایسے نسخے بتائیں گے جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو آپ کی زندگی اور آپ کے رہن سہن کو ایک عذاب بنا رکھا ہے، ان بزرگوں کی دعاؤں اور نظر کرم سے انشاءاللہ وہ گناہ چھوٹ جائیں گے۔ دوستو اسی طرح جناب ایم اے تاجی صاحب پروفیسر ایچیسن کالج لاہور فرماتے ہیں کہ جناب نذیر صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قرب و جوار کے رہنے والے ہیں۔ تقریباً 40 سال پہلے بسلسلہ ملازمت لاہور آئے۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی سے رابطہ ہوا تو بیعت ہو گئے۔ نذیر صاحب کے والد جناب لال بخش صاحب گاؤں میں ہی تھے، لیکن نماز سے غفلت تھی۔ نذیر صاحب والد صاحب کے اس عمل سے بہت کڑتے تھے اور بے حد بے چین اور متفکر تھے۔ ایک دن ان کے والد صاحب لاہور آئے تو یہ انہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں لے گئے۔ بعد درس حضرت اقدس رحمت اللہ تعالی سے اپنے والد لال بخش صاحب کا تعارف کراتے ہوئے نماز سے غفلت کا بھی ذکر کیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی نے غور سے لال بخش صاحب کو دیکھ کر فرمایا کہ بزرگوں، ہم دونوں کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں اور دونوں موت کے دہانے پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا کرو۔ اتنا فرما کر چند لمحے آپ خاموش رہے اور پھر دوسرے شخص کی جانب متوجہ ہو گئے۔ نوجوان نذیر صاحب سمجھتے تھے کہ حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری صاحب قرآن و حدیث کے حوالے دے کر میرے والد صاحب کو سمجھائیں گے اور نماز پڑھنے کا وعدہ لیں گے، لیکن ادھر یہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت اقدس رحمت اللہ تعالی محفل سے اٹھنے لگے تو نذیر صاحب نے دل گرفتہ آواز میں پھر عرض کیا کہ حضرت ان کے لیے دعا تو فرما دیجئے گا۔ حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بھیا دعا بھی کریں گے، اور پھر چل پڑے۔
نذیر صاحب کچھ افسردہ اور ان کے والد انتہائی خوش و خرم محفل سے رخصت ہوئے۔ ایک دو دن بعد لال بخش صاحب گاؤں واپس چلے گئے اور جاتے ہوئے نذیر صاحب سے فرمایا کہ بیٹا جب بھی لاہور آؤں گا تمہارے مولوی صاحب سے ضرور ملوں گا۔ نذیر صاحب نے اداسی کی وجہ سے گاؤں جانا بھی ترک کر دیا۔ تقریباً 2 ماہ بعد گاؤں سے ان کا ایک ملنے والا آیا اور ان کے پاس مہمان رہا۔ گاؤں کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے تعجب سے کہا کہ یار تمہارے والد تو لاہور سے جانے کے بعد بڑے پکے نمازی ہو گئے ہیں، میں تو بتانا ہی بھول گیا تھا۔ نذیر صاحب نے بڑی حیرانی سے سنا اور یقین نہ کرتے ہوئے بار بار اس بارے میں سوال کیا اور کئی بار اقرار کرانے پر بھی تسلی نہ ہوئی تو مہمان نے جھنجھلا کر کہا کہ میں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا ہوں، وہ اب اپنا وقت اکثر مسجد میں گزارتے ہیں، یقین نہیں آتا تو خود گاؤں جا کر دیکھ لو۔ نذیر صاحب خوشی اور حیرانی کے عالم میں رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، سو نہ سکے۔ اگلے اتوار کو گاؤں پہنچ گئے۔ واقعی بڑے صاحب کی کایا پلٹ چکی تھی، ان کے اوقات اب چوپال کی بجائے مسجد میں گزرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد لال بخش صاحب لاہور آئے تو حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی سے شرف بیعت حاصل کیا۔ ان کی زبان دیہاتی اور موٹی تھی، الفاظ زبان پر نہیں چڑھتے تھے، اس لیے حضرت اقدس رحمت اللہ تعالی نے صرف اسم ذات اللہ کا ورد رکھنے کے لیے فرمایا اور یہی ان کا حال اور قال بن گیا۔ داڑھی بھی رکھ لی اور ہر وقت ذکر میں مشغول رہنے لگے۔ صوفی جمیل احمد رحمت اللہ تعالی میواتی دہلی والوں سے، جو حضرت اقدس رائے پوری رحمت اللہ تعالی اور جناب مفتی بشیر احمد پسوری رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ تھے، نذیر صاحب کے اچھے دوست تھے۔ انہوں نے اپنے والد لال بخش صاحب کی وفات کے بعد صوفی جمیل احمد میواتی صاحب سے دعائے مغفرت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ نذیر صاحب جائے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد صاحب کا خاتمہ ایمان پر فرمایا۔ کچھ عرصے بعد نذیر صاحب جناب جمیل احمد میواتی صاحب کو میانی صاحب کے قبرستان لے گئے تو لال بخش صاحب کی قبر کے پاس کچھ رک کر جمیل احمد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو جس حال میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ دیکھ لیں تو شاید تمنا کر بیٹھیں کہ ابھی موت آ جائے اور ان کے پہلو میں دفن ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نظر کہ ایک نظر میں ہی کایا پلٹ جاتی ہے۔ دوستو اسی طرح حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک دن میرے ایک دوست بڑی شاندار موٹر کار میں نکاح پڑھوانے کے لیے مجھے لے گئے۔ میرے گھر میں 5 دن کا فاقہ تھا اور مجھ سے چلنا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن میرا یہ اصول تھا کہ جہاں نکاح پڑھانے جاتا وہاں نہ کھانا کھاتا اور نہ ایک گھونٹ پانی پیتا۔ خدا کی شان، حضرت فرمانے لگے کہ جب نکاح سے فارغ ہوا، 1924 کی بات ہے، سستے زمانے تھے، اور اس مالدار آدمی نے مجھے 50 روپے دیے تو میں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے نکاح پڑھانا اپنا معمول بنا لیا ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت اقدس رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا نفس مجھے کہنے لگا احمد علی تو نے مانگے تو نہیں، خود ہی دے رہا ہے، مگر میں نے اپنے نفس کو فوراً ڈانٹا کہ آج تو ایک دفعہ اصول سے ہٹا تو ساری زندگی کبھی بھی اصول پر عمل پیرا نہیں ہو سکے گا۔ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ مجھے بلا حیلہ بلا واسطہ دینے پر قادر ہے۔ میں نکل پڑا۔ جو اللہ پاک نکاح پڑھوانے والے کے واسطے سے دے سکتا ہے وہ مجھے بلا واسطہ بھی دے سکتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کوٹھی سے باہر آیا تو میں نے کہا کہ میں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ مزنگ سے شیرا والا کا فاصلہ 5 میل ہے، 5 دن کا فاقہ اور پیدل چلنا۔ میں چوک میں پہنچا تو ایک تانگا میرے قریب آ کر رکا اور ایک ملنگ نما انسان بڑے ادب و احترام سے اترا اور اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، یا اپنی امانت وصول کیجئے اور مجھے آ گیا، یعنی مجھے اجازت دیجئے۔
میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام رام چند ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں خود پہنچا دیا۔ حضرت اقدس نے اس کی کلائی پکڑ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں، مجھے جانتے کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ کافی عرصہ ہوا کہ ایک مسلمان بزرگ آئے اور میرے پاس 50 روپے امانت رکھوا گئے۔ میں نے سال بھر انتظار کیا، وہ بزرگ نہ آئے۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ بہت دن ہوئے وہ وفات پا چکے ہیں۔ میں نے معلوم کیا کہ ان کا کوئی بیٹا، کوئی پوتا، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، مگر کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ ایک دن خواب میں مجھے آپ کی شکل دکھائی گئی کہ وہ 50 روپے اس مسلمان کو دینے ہیں، اس آدمی کو دے آؤ۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کا حلیہ ایک مسلمان قلی سے اسٹیشن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ حلیہ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی کا ہے جو شیرہ والے میں ہوتے ہیں۔ آج میں دکان سے فارغ ہوا اور آپ کی مسجد میں پہنچا تو وہاں معلوم ہوا کہ آپ میزنگ نکاح پڑھانے فلاں کے گھر گئے ہیں۔ تو میں اس کوٹھی پر آیا، کوٹھی والوں نے بتایا کہ ابھی نکل کر گئے ہیں، سو میں آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح پروفیسر محمد یوسف سلیم چشتی شارح اقبالیات فرماتے ہیں کہ انجمن حمایت الاسلام لاہور نے ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کی فرمائش پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اشاعت اسلام کالج قائم کیا تھا تاکہ آریوں اور عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان مبلغین اور مناظرین تیار کیے جا سکیں۔ کالج کی کمیٹی کے صدر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی اور سیکرٹری شیخ عظیم اللہ مرحوم ایڈوکیٹ منتخب ہوئے۔ بحیثیت پرنسپل میرا تقرر کیا گیا۔ کالج نیا قائم ہوا تھا، اس لیے انتظامی معاملات میں ہدایات لینے کے لیے مجھے اکثر اوقات حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا پڑتا۔ یہ 1932 کا واقعہ ہے کہ حسب معمول دن کے 10:30 بجے کالج کی ڈاک لے کر احکامات لینے کے لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ سینکڑوں لوگ حضرت کے گھر کے سامنے جمع تھے، کئی چارپائیاں سڑک پر بچھی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ کسی نے مخبری کی ہے کہ حضرت کا تعلق بھگت سنگھ اور دت کی دہشت پسند انقلابی تنظیم سے ہے۔ حضرت کے گھر میں اس تنظیم نے بم چھپائے ہیں جو گھر میں کسی کوٹری میں چھپا رکھے ہیں۔ چنانچہ ایک سکھ انسپیکٹر CID اپنے متحد اسٹاف کو ساتھ لے کر خانہ تلاشی کر رہے تھے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی اپنے فرزند مولوی عبید اللہ انور کو، جن کی عمر اس وقت غالباً 2-3 سال تھی، گود میں لیے ٹہل رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تم ذرا بچے کو گود میں لے لو تو میں اندر ہو کر آؤں۔ میں نے صاحبزادے کو اپنی گود میں لے لیا اور ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی آگے اور CID کا سٹاف پیچھے پیچھے مکان سے برآمد ہوئے اور سب لوگ چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ سکھ انسپیکٹر نے حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی سے کہا کہ مولوی صاحب مجھے ندامت ہے، اس مخبر نے بالکل جھوٹی اطلاع دی ہے۔ پھر دوبارہ معذرت کرنے لگا کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم نے تو اپنا فرض منصبی انجام دیا ہے، لیکن تمہیں مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے معاف کیا۔ اس پر اس سکھ افسر نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شوق سے پوچھو۔ اس نے کہا میں نے آپ کے سارے گھر کی تلاشی لی ہے، اس لیے باورچی خانے کی تلاشی بھی لی ہے۔ نہ تو آپ کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اور نہ باورچی خانے میں نمک، مرچ، ہلدی، گرم مسالہ، ادرک، پیاز یا رات کی باسی روٹی۔ آپ کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کھاتے کہاں سے ہیں اور زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت رحمت اللہ تعالی مسکرائے اور فرمایا کہ ہم فقیروں کا قانون حیات یہ ہے
کہ اگر اللہ بھیج دیتا ہے تو کھا پی لیتے ہیں ورنہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اس کے عادی ہیں۔ چنانچہ جس دن گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو یہ بچہ عبید اللہ انور بھی اپنی ماں کی طرح صرف پانی پر گزارا کر لیتا ہے۔ فقیر تو آخرت کی فکر کرتا ہے، روٹی کی فکر نہیں کرتا۔ ہم تو فقیر ہیں، ہمارا رزاق اللہ ہے۔ یہ سن کر اس سکھ انسپیکٹر اور اس کے غیر مسلم سٹاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رومال سے آنسو پونجھتے ہوئے اس نے کہا کہ واہ، گرو کی کرپا سے آج ایک رشی مہاتما کے درشن ہو گئے۔ اور اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر 10 روپے کا نوٹ نکال کر حضرت کے چرنوں میں ارپن کر دیا۔ یہ اسی کے الفاظ ہیں، یعنی رقم آپ کے قدموں میں بطور نظر پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ انسپیکٹر صاحب، تم نے دیکھ لیا میرے اللہ کی کارسازی اور غریب نوازی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ لو بھائی، یہ نوٹ لو اور جاؤ کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔